دربار کو دیکھو جب غلاموں کا یہ عالم ہے آقا عالم کیا چلتے مولا علی کے بارگاہ میں میرے مراد کیا پانی جو ہے نا محروم رہ گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر جلوہ فرما ہے آج ہم روانہ ہو رہے ہیں الحمدللہ عز و جل نجف اقدس کے لیے مولا علی کے دربار کی حاضری کے لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہم ایک ایسے مقام پر حاضر ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی یا رب کریم اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری بے حساب مغفرت کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سب کو مالا مال فرما یا اللہ پاک انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے کہلوایا ہے اس مبارک مقام کا واسطہ تم سب کی نیک اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے میں ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم پر رحمت فرما ہماری مغفرت فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہمارے امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت کی عمر دراز فرما سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ کا ذکر موجود ہے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں آپ عمر بھر شام کے علاقے میں ہی رہے اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے 75 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل کہا جاتا ہے یعنی کفالت کرنے والا سبحان اللہ ایک ایسا مقام بھی یہاں پر ہے جہاں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے صحابہ یعنی ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے بھی مزارات ہیں اور پھر ایک مقام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہے یا اللہ پاک تیری حبیب کا واسطہ دیتے خضر علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی سچی توجہ کا ہمیں حصہ عطا فرما دے حصہ عطا فرما دے حصہ عطا فرما دے یا رب کریم خضر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے ساری امت کی مغفرت فرما دے کوفہ کے تاریخی شہر میں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بھی زیارات ہیں تو انشاءاللہ آئیے آپ کو زیارت کرتے ہیں حضرت بیسم کمار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو کر مولا علی شیر خدا کے دربار میں جائیں گے ویسے تو یہ مولا علی کی خادم ہیں مولا علی کی خدمت کی انہوں نے سبحان اللہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں بارگاہ میں دربار کو دیکھو جب غلاموں کا یہ عالم ہے آقا عالم کیا بات ہے کیا بات اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول چلتے مولا علی کے بارگاہ میں یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا سر بھی خاک بھی نم شرم سے پانی پانی
کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اب ماشاء اللہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ حضرت سیدنا مفتی خوشا امین مرتضیٰ رحمۃ اللہ وجہ الکریم کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام البنین تھا جن کا تعلق عرب کے مشہور معروف و بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا. آپ اپنی بہادری اور شیخ دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے تھے. اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وفاداری کا واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرور مثل بن گئی. آپ کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم شان بچے کا نام عباس رکھا. آپ کی تربیت و پرورش کی. حضرت مولا علی سے آپ نے جنگی علوم، مانوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف حاصل کیے. 14 سال کی معمولی عمر میں آپ ثانی حیدر کہلانے لگے. آپ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، دربار بازی، مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے. کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی. امام علی مقام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے. لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر آپ کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی. 10 موروں کو امام علی مقام نے آپ کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا. اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو گئے اور آپ نے شہادت پائی. اس دوران کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لو، خاندان رسالت پیاسا رہے. پھر مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش کیا. شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم تعالیٰ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں. امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری شادی کی، ان سے یہ اولاد ہوئی تھی حضرت عباس. امام حسین کے بھائی رضی اللہ عنہ، اللہ پاک کی رحمت ہو ان کے سر کے ہمارے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. بڑی عظیم ہستی ہیں اور انشاءاللہ سے ان کے بارے میں جانیں گے. اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ آئی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضرت حر کے دربار میں جانا ہے. آئی صاحب یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. وہ امام حسین لینے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اچھا اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت کا جو انداز تھا، جس میں اہل بیت کی محبت تھی، اس وقت انہی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مطلب اہل بیت کی محبت کا صدقہ تھا جو انہیں یہ مطلب کہ گھوڑے پر ایڑی لگائی. ہو سکے تو مجھے جنت میں جانا. کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے. کربلا والے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تو نے کرم فرمایا، اور جس طرح یزیدی لشکر سے نکال کر سے انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان ہونے کی سعادت دی، مولا ہمیں بھی گناہوں کے دلدل سے نکال کر جنت کا راستہ عطا فرما دے. گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کا راستہ عطا فرما دے. گناہ کے دلدل میں دھس گیا ہوں، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شہادت، نبی رحمت شفیع. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اسلام والے والی کی بے حساب مغفرت فرما. امیر سنت اللہ مشائخ سنت کرم فرما. کربلا معلیٰ میں ہیں اور یقیناً دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں وہ عظیم واقعہ ہوا کہ جب بھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے. اور یہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں. اب ہم اس وقت جو جا رہے ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ جو نہر فرات کا پانی، اب جدید ایک نہر بنا دی گئی ہے. ہم سب کھڑے ہیں، یہ نہر فرات
کا ایک حصہ ہے، باقی اور کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں جہاں نہر فرات دیکھا جا سکے۔ خشک ہو کر خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ امام حسین پیاسے رہ گئے یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، بلکہ نہر فرات کا پانی جو ہے نا وہ امام حسین کے لبوں کو چھو نہ سکا، یہ محروم رہ گیا۔ شہ کربلا یا شہ کربلا حسین کربلا کے جان ساروں کو سلام، حسین بن علی مشکل کشا، جو حسینی قافلے میں بے شریک کہتا ہے عطا ساروں کو سلام، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جالیوں کے پیچھے ایک بہت بڑے تخت پر بڑے عالیشان انداز پر جلوہ فرما ہے، اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی بارگاہ میں عرض کرنے والوں کے بہرے پار کر رہا ہے۔ نیاز حسین، نیاز حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیاز حسین، نیاز حسین۔